تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے، یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی۔ اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6 7 8، میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں۔ تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ وہ ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی، اور میرے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ تو یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائی، وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، اور ایسی سرحد اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتے سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر میں ایکسیپٹ کیا، زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات ابھریں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیا والی شریعت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کہیں حیا چھپا ہوا ضرور ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم یہ تینوں کام کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شرک کرو گے، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑا گناہ ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ لیکن إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے۔ اب آگے خوشخبری سننا،
اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے ہائے، اگر تم توبہ کر لو گے نا، ایمان لے آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا۔ واہ قربان میرے مولا، کہتے معاف نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ یا اللہ ایسا کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون؟ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ لیکن ایک خوشخبری سنا دو، مثلا ایک آدمی کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا، روز نے دھاڑے ماری کہ جی توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا توبہ کرتے ہو؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا معاف ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جو بھولے نہیں۔ تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی، نہ عدد نہ عمر۔ بھائی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، تجھے حکومت پاکستان ریٹائر کرتی ہے، ہم بھی تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یا بھائی تو 3 دفعہ کر چکا ہے گناہ، اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں، تم ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارا اللہ بڑا پیارا اللہ ہے۔ اچھا، 9ویں صفت کیا ہے ان کی؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے، یا کوئی ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، یا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے، مروا کراما وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ میں دیکھوں گا شراب پی رہے ہیں بچے تو میں کہوں بدبخت، نامراد، ذلیل، کمینے، شرابیں پی رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں، میرا یہ معاملہ ہو۔ لیکن مروا کراما، جب وہ کسی غلط محفل کو دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنا دامن بھی بچاتے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھتے۔ میں اپنے دیندار طبقے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ غلط راہوں پہ چلنے والوں کو حقیر نہ جانیں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے پیار کریں۔ میں اپنے گاؤں میں ہوں، تلمبا 3 کلومیٹر ہے، 250 طوائفیں ہیں، ان کو صرف بیٹی کہنے پر ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی۔ وہ کچھ ان کا وظیفہ لگایا تھا تو ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی۔ تو بھائی کسی کو حقیر نہ جانو، کسی سے نفرت نہ کرو، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی مسلم ہے لیکن تمہارے عقائد کے خلاف ہے، یا تمہارا جھگڑا ہے، تمہاری لڑائی ہے، یا وہ زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ اور 10ویں ہو گئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو سننے سے انکار نہیں کرتے، یعنی آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لگے گا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے، میرا قرآن آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، تو اندھے بہرے نہیں ہوتے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں، غور کر کے سنتے ہیں۔ تو اللہ ایک ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں
کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے، بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر رو دھو کے توبہ کرتے ہیں۔ 12ویں صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے ازواج یعنی بیویاں، ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں متقین کا سردار بنا، امام بنا۔ اپنی وجاہت مانگتے ہیں، وجاہت۔ اچھا، حب، وہبا، آتا، اعطا، 3 لفظ ہیں دینے کے۔ آتا دیا، اعطا دیا، وہبا دیا، لیکن تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں۔ آتا کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی، قلم دیا، لیکن آپ کو مالک نہیں بنایا، واپس لے سکتے بے واپس کرو۔ آتا، میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں تو میں آتا کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تمہاری پکی ملک ہو گئی۔ وہبا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، تیرے تصور سے بھی بالا تر ہوگی۔ کیا مانگتے ہیں اللہ والے؟ یا اللہ میری بیوی ایسی ہو، اتنی اچھی ہو کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہو، میری اولاد ایسی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی صلاحیت والے ہوں کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہوں۔ اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مانگو آتے نہ، کہہ رہا ہے حب لنا، یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے، اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے، عزت دے۔ اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے۔ ہاں، ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی کام ہو وہ حرام ہے، ورنہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا۔ ایک اس کا الٹا محاورہ ہے، اسقط اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی تمہیں سکھ دیکھو، تم سکھ دیکھو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدلے جنت کے بڑے گھر ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، جس میں گاڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، اس کا حسن بڑھتا رہے گا، اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا۔ میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستو اللہ کے واسطے